بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ جی پلیز۔ اچھا، جو وہاں پہ آرٹیکل تھا دیٹ واز ود نیم امریکن ہبرس، اور اس کے اندر بیسیکلی جو آتھر نے لکھا تھا اس نے بتایا تھا کہ کس طرح سے جب سوویت آیا تھا افغانستان کے اندر، تو اس ٹائم بھی کس طرح سے سیکرٹ مشنز تھے، اور امریکہ کے اپنے نیشنل انٹرسٹ تھے بیکاز وہ چاہ رہا تھا کہ ڈیموکریسی شوڈ پریویل، اور وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ کمیونزم آئے۔ تو اس ٹائم بھی اس نے یہی کام کیا تھا کہ یونیلیٹرل پالیسیز لی تھی اس نے، اور ملٹری کا یوز کیا تھا اور انویڈ کر دیا تھا ان رشیا، وہ رشیا نہیں افغانستان، تاکہ سوویت یونین کو باہر نکال سکے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اس نے دوبارہ یہی کام کیا 9/11 کے بعد، اس نے پوری ورلڈ پاورز کو آن بورڈ نہیں لیا، اس نے کسی سے بات نہیں کی، پھر سے اس نے اپنی مین پاور کا وہاں جا کے جو اس نے حرکت کی ہے، بالکل ان پروڈکٹیو آرمی سروس تھی اس کی، وہاں پہ گیا، ایگزاسٹ ہوا ہے اور ہیوملیٹیڈ ڈیفیٹ کے ساتھ باہر آ گیا ہے۔ تو اس ٹائم بھی اس کی اپروچ جو تھی وہ ٹورڈز ملٹری تھی، بیکاز وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے پاس ایک پاور ہوگی اور وہ جائے گا، اور وہ ہیجمون ہے اوبویسلی، اور وہ جیسے ہی جائے گا تو اپنا کلچر، اور وہ جو اینٹونیو گرامشیزم کا جو کلچرک ہیجمونک کنسیپٹ ہے وہ جا کے انفلٹریٹ کرے گا اور لوگوں کو اپنے طریقے سے گورن کرے گا، وہاں جا کے اپنی جو اس کے پرنسپلز ہے ڈیموکریسی کے، اس کے اکارڈنگ لوگوں کو کرے گا کہ ٹھیک ہے دے شوڈ آلسو ورک اکارڈنگ ٹو مائی وے مائی ول اور سم تھنگ لائک دیٹ۔ تو اس میں ریمن کوہن کا ایک آرٹیکل تھا نیگوشیٹنگ اکراس دا کلچرز، ایک مونوگراف لکھا تھا اس نے، جس کے اندر اس نے یہ ساری بات بتائی تھی کہ کس طرح سے امریکہ اگین وانٹیڈ ٹو انکلٹیٹ اٹس اون کلچر انٹو دیٹ سویلائزیشن، لیکن وہاں پہ جو پیپل تھے، جو وہاں کی مین پاور تھی، دے ور ریبیلیس، دے ڈیڈنٹ وانٹیڈ امریکہ ٹو کم، اور وہ چاہتے تھے کہ دس از دیئر لینڈ اینڈ دے وانٹ ٹو گورن۔ تو اس پورے کے پورا جو سینیریو چلا تھا کہ کس طرح سے امریکہ پہلے اس نے سوویت یونین کو باہر نکالا ہے، اور پھر اب وہ دوبارہ گیا ہے اندر جا کر کہ کیوں اٹیک کر رہے ہو، یو آر اے ٹیررسٹ، اس کے اپنے نیشنل انٹرسٹ تھے، ہی وانٹیڈ ٹو ہیو اے واچ اوور دی ریجن دیئر۔ تو وہ سارا کا سارا جو ایک تھیم تھا، اس سے پورا جو اس نے ایک آرٹیکل کا جو تھیم نکالا تھا وہ یہ تھا کہ امریکہ کی جو فورن پالیسی ہے از بیسڈ اپون ملیٹریزم اینڈ یونیلیٹرلزم، کہ وہ کسی کو بھی آن بورڈ آن اسٹیک نہیں لیتا ہے، وہ خود چلا جاتا ہے اپنے فیصلے کر کے، اور اپنی اس کے پاس مین پاور ہوتی ہے، اور پھر ہمیشہ کی طرح وہ ہیوملیٹیڈ ڈیفیٹ کے ساتھ جس طرح ویتنام میں بھی ہوا وہ باہر آ رہا ہوتا ہے۔ So that was all. تو دیٹس کلیئر، آئی تھنک اٹس کلیئر ٹو یو، کلیئر ٹو ایوری باڈی۔ میں اس پر صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ دیٹ از اے ریئلٹی، امریکہ ڈیڈ دیٹ، اٹ بلیو دیٹ ان دیٹ۔ وائی کا آنسر کیا ہے کہ دنیا کی جو بھی پاور ہوتی ہے، سپر پاور، اس کو ایک سینٹینس سارے کو بہت اچھا انکمپاس کرتا ہے کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی۔ اور یہ دنیا کا رواج ہے، ریت ہے، ساری ہسٹری بھری ہوئی ہے۔ جو جتنا پاورفل ہوتا ہے وہ اتنا گلوب میں کورسیولی امپوز کرتا ہے اپنی آئیڈیالوجی کو۔ یہی سیمول نے بھی اپنی دا کلیش آف سیولائزیشن میں بات کی ہے کہ ویسٹ جو ہے یہ اپنی کلچر کو ایکسپینڈ کرنا چاہتی ہے، امپوز کرنا چاہتی ہے آن ادر کلچرز، اور ان کو برا لگتا ہے کہ سم باڈی اور سم سوسائٹی اور دا نیشن از اگینسٹ دیئر کلچر، اینڈ کلچر کا جو آن سلاٹ ہے ویسٹرن کلچر کا، وہ اس لیے کہ دے آر ان پاور، تو وہ کرتے ہیں۔ تو لاجیکلی ریشنلی آپ سمجھتے ہیں کہ دس از رانگ، تو دے فاٹ اگینسٹ دیٹ کلچر۔ نیٹوز نے کیا کیا افغانستان کے، انہوں نے کہا جی وی ڈونٹ لائک دیٹ کلچر۔ الٹیمیٹلی وہ شریعہ کو لے کر آگے کہ دس از آور کلچر، تو آپ کی کلچر سے تو کنفرنٹ کر رہی ہے ہمارے، یہ تو کلچرل کلیش ہے، تو لہذا ان کو نکالنے کے بعد دے آر اگین امپوزنگ دیئر کلچر۔ زمانہ کیا ہے؟ غالب قوموں کا طریقہ زندگی۔ کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے ملک کی آفیشیل لینگویج اور سی ایس ایس کی لینگویج انگلش کیوں؟ جب میں نے لفظ کہا ہے زمانہ کیا ہے، غالب قوموں کا طریقہ زندگی، تو مطلب یہ ہے کہ یہ طریقے زندگی، یہ جو مینز آف کمیونیکیشن ہے اور لنگوسٹک مینز ہیں ہمارے، یہ انگلش ہم پر کیوں چھا گئی؟ اس لیے کہ برٹش دے ور دی گریٹ پاور۔ اس سے پہلے جو لوگ پرشین سپیکنگ تھے، دے ور سپر پاور، ریفرنگ ٹو دا مغلز۔ مغل کی زبان پرشین تھی، آپ دیکھیں سارے سب کانٹیننٹ میں پرشین آ گئے۔ علامہ اقبال کی شاعری دیکھیں، 3/4 پوئٹری جو ہے دیٹ از ان پرشین۔ یہاں فارسی کا ایم اے کرتے رہے، اب فارسی کا ایم اے کرنا چھوڑ دیا لوگوں نے، اس لیے کہ فارسی کا کوئی سکوپ نہیں رہا۔ اب ماسٹر کس کا سکوپ ہے؟ انگلش لینگویج کا ماسٹر ہے، انگلش کا ایم فل ہے،
इंग्लिश में लिंग्विस्टिक में लोग जा रहे हैं। अब वो चूंकि सुपर पावर है, वो कहता था कि मेरी अब दुनिया में कल्चर चलेगी और जो मैं चाहूंगा वो होगा, इसीलिए कि पावर। ये क्यों हम क्रिटिसाइज करते हैं इस्लामिक वर्ल्ड को कि जब तक इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से दुनिया में फैले हैं ना। जब आप सारे टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हैं, टेक्नोलॉजी का मास्टर वेस्ट है, तो फिर उनकी कल्चरल वैल्यूज भी साथ अटैच्ड हैं टेक्नोलॉजी से। वह हम वैसे इंप्रेस होते हैं। ये इंसान की फितरत है कि वो जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग है, यू स्टार्ट फॉलोइंग द वेज ऑफ लाइफ ऑफ दोज पीपल। सो मच सो कि आपको चूंकि वैसे एलजीबीटी आई है, कई लोगों को अपने आप को मॉडर्नाइज करने के लिए दे बिकम पार्ट ऑफ द एलजीबीटी कल्चर। उनका ड्रेस कोड आप देख लें, जितने मर्जी आप एलेबोरेट करें, यूनिलेटरिज्म आएगा जिसके पास पावर होगी। अब यूनिलेटरलिज्म कंपैरेटिवली थोड़ा सा बाइलेटरलिज्म या मल्टीलेटरलिज्म में कन्वर्ट हो रहा है। उसके सामने लोगों ने बात करनी शुरू की है जब से अमेरिका डिक्लाइन में गया, वरना कोई बात ही नहीं करता था। अब फ्रांस कैन स्पीक अगेंस्ट दैट, इवन रशिया क्रिटिसाइज दैट। चाइना के साथ तो खैर जंग ही हो रही थी उसकी, ट्रेड वार की। इवन WTO हैज टू क्रिटिसाइज दैट, इसलिए कि अमेरिका कंपैरेटिवली है गॉन डाउन नाउ। ये यहाँ से उसका जो एक्सट्रिकेशन है फ्रॉम अफगानिस्तान, ये भी ये है कि वो जो मिलिटरिज्म है उसका, उसको शिकस्त हुई है उसके मिलिटरिज्म। उसने कहा मिलिटरिज्म और द मिलिट्री इज नॉट द, और द वेपन इज नॉट द सोल्यूशन, और इवन डॉलर इज नॉट द सोल्यूशन। दिस इज द लेसन। गॉन आर द डेज नाउ व्हेन द रियली द मिलिट्री वाज द मेन इंस्ट्रूमेंट टू रूल द वर्ल्ड। अगर वो होता मिलिट्री वेपन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ योर मसल, तो फिर अमेरिका अभी वहां प्रिवेल अपॉन करता। इसका एक लेसन है वर्ड का कि दिस इज नॉट एवरीथिंग, योर मिलिट्री मसल इज नॉट द एवरीथिंग। तो जब आपकी एक ओवरऑल आइडियोलॉजी है उस कंट्री की, जो वैल्यूज हैं मेजॉरिटी की, वो दुनिया की सबसे बड़ी पावर है। अब सारे अफगानिस्तान की जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी की जो कल्चर थी, जो वैल्यूज थी, वो इन डायरेक्ट क्लैश रही हैं। 20 years में तब्दील नहीं हो सकी। दे ट्राई टू चेंज इट, उन्होंने इंस्टीट्यूशंस बिल्डअप किए, ट्रेनिंग दी, सारा कुछ किया, बट अल्टीमेटली उन्होंने कहा दिस नॉट वर्थ स्पेंडिंग मोर इन इंट्रोडक्शन माई डेमोक्रेटिक कल्चर, माई वैल्यूज और सेकुलरिज्म इन दैट कंट्री। देयर इज नो यूज ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स, दिस जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, इवन लाइफ। ये रिजल्ट